مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں قدرت میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، ٹائم ٹی وی کا خصوصی ٹرانسمیشن ایام ازاں کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حسن آبدی حاضر ہے، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل جو کہ سفیر حسین تھے، اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے قبلہ و کعبہ محترم مولانا حجت اسلام مولانا مبشر حسین زیدی صاحب کو زحمت دی ہے، اور یہاں وہ تشریف فرما ہے۔ آئیے ان کی طرف چلتے۔ قبلہ آداب عرض، آپ کے مزاج بخیر؟ الحمدللہ۔ ٹائم ٹی وی اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس ایام میں اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اس خصوصی پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اقبال بلند کرے۔ قبلہ آج جو ہم نے موضوع لیا ہے وہ ہے سفیر حسین، سفیران حسین، جس میں کیا سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سفیر حسین کا تذکرہ کریں، آپ سے کچھ گفتگو کریں، اور آپ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں کہ جناب مسلم بن عقیل جو کہ جناب عقیل کے فرزند تھے، اور ان کے بارے میں چونکہ وہ پہلے امام حسین نے انہیں کربلا کی طرف روانہ کیا تھا، اس سے پہلے قبل کے مولا اس طرف جاتے تو جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا تھا۔ تو میں چاہوں گا اس سلسلے میں جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں تفصیلاً گفتگو آپ ہمارے ناظرین کے لیے، کچھ ان کے فضائل، کچھ شجاعت، کچھ بہادری، کچھ حسب و نسب، اور پھر کس طرح کوفے پہنچے اور کیا حالات ہوئے وہ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ذکر سے مشرف ہونے کے لیے دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان یقیناً اللہ۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو ایام چل رہے ہیں 9 ذی الحجہ، مومنین اور خصوصاً میں عرض کروں جو عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے میں بھی ہے، کوشش کریں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے نام کا فرش عزا گھر میں ضرور بچھائیں، اس لیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل پر رونا ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان یہ اللہ۔ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے حوالے سے یہ آپ نے پروگرام رکھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں وہ روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمالی صدوق میں شیخ صدوق نے نقل کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ والد گرامی حضرت عقیل، سوال کرنے والے شخصیت کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ اور سوال ہو رہا ہے رسول خدا سے۔ تو اب دیکھیے کہ دونوں کس مرتبے کی شخصیات ہیں اور کس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، یہاں سے فضل و فضیلت کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ہم کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، مگر جتنی معرفت کلام معصوم کے ذریعے ہم تک آئی حضرت مسلم ابن عقیل کی، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ سوال کیا امیر المومنین نے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتحب عقیلا؟ عقیل کون ہے؟ والد گرامی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے، اور علی پوچھ رہے ہیں میری جان قربان، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ معصوم کا معصوم سے سوال ہے، تو اب جواب بھی اسی کیفیت اور اسی انداز سے آئے گا۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے قال ای واللہ انی لا احبہ حبین۔ دیکھیں اس کا ترجمہ بڑا لطیف ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی، کہ کہنے لگے خدا کی قسم میں محبت کرتا ہوں۔ اچھا کیوں محبت کرتا ہوں عقیل سے؟ کہنے لگے انی لا احبہ حبین، میں عقیل سے ایک نہیں 2 اسباب کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اسباب کون بیان کر رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ وہ شخصیت بیان کر رہی ہے جس کی مودت خود اجر رسالت قرار پا رہی ہے، جس کی آل کی مودت اجر رسالت قرار پا رہی ہے، تو ان کے بارے میں امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ میں 2 اسباب سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس میں حضرت مسلم کی شان کہاں ہے، میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلا سبب جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، روایت کا لفظ عجیب ہے، لحب ابی طالب لہو، پہلا سبب عقیل سے محبت کا یہ ہے کیونکہ ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے۔
ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے اس لیے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. اس حدیث کو علماء نے بڑی معتبر کتابوں میں یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے. یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے اس روایت کو مستفیضہ کہا ہے. مستفیضہ وہ روایت ہے کہ جو تواتر سے یعنی کثرت سے نقل ہو لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے. اب اس روایت سے استدلال کیا کیا گیا, اور بڑا لطیف نکتہ ہے کہ رسول نے اپنی محبت کا معیار حضرت ابو طالب کی محبت کو بنایا. تو علماء نے ایمان ابو طالب کے باب میں اس روایت کو بڑے واضح الفاظ میں درج کیا کہ یہ روایت, یہ حدیث, یہ کلمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی ترجمانی ہے, کرتے ہیں کہ ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے, اور دوسری اس بات کی ترجمانی ہے کہ صرف حضرت ابو طالب سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت ابو طالب کی محبت کو معیار اور میزان قرار دیا ہے کہ جس سے ابو طالب محبت کریں گے میں رسول اس سے محبت کروں گا. اور اب یہ وہ رسول ہیں کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا, جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہے. تو اب جب معیار اور میزان قرار دیا تو اب ابو طالب بھی کسی ایسے سے محبت نہیں کریں گے. تو جو افراد حضرت عقیل کے بارے میں آپ نے بھی مختلف افراد کو سنا ہوگا اپنی زبان غلط استعمال کرتے, تو انہیں کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ کس شخصیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں میں دو سبب سے عقیل سے, دو محبت, یعنی آپ اس کو ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں میں دگنی محبت کرتا ہوں, ایک اس وجہ سے اور ایک اس وجہ سے. پہلی محبت کا سبب کیا ہے کہ عقیل کے بابا ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے, اور دوسرا سبب کیا ہے آپ جو ہمارا موضوع سخن ہے, محور گفتگو ہے, اس کے حوالے سے دیکھیے گا کہ وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلْدِكَ. یہ الفاظ کندہ کرنے چاہیے اپنے سینہ دل پر, اس کو محفوظ کرنا چاہیے. یہ تمام عزاداران سید الشہداء کے لیے بھی قیمتی جملہ ہے کہ کیا فرمایا وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ کہ اے علی عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا, اس وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. یعنی عقیل سے دو وجہ سے محبت ہے, ایک ابو طالب کی وجہ سے عقیل سے محبت ہے, ایک جناب مسلم ابن عقیل کے بابا ہیں اس لیے محبت, دو محبتیں ہیں. تو یہ دگنی محبت ہے حضرت عقیل سے رسول خدا کو. اور کیا جملہ استعمال کیا کہ دیکھیں یہ تو نص قائم کر دی نا رسول خدا نے کہ ان کا بیٹا آپ کے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کی سند کون دے کے جا رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ تاریخ میں اگر نگاہ کریں تو بہت سے لوگوں نے, میں نے نگاہ کی بہت سی کتب کی جانب, تو کسی نے 28 سال عمر مبارک ذکر کی, کسی نے 40 سال ذکر کی, کسی نے 36 سال. لیکن اگر غور کیا جائے, اگر 40 سال کی عمر مبارک بھی مانی جائے وقت شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں 11ویں ہجری میں, شہادت رسول خدا 11ویں ہجری, اور سن 60 ہجری ذی الحجہ میں شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے. تو اب اگر ولادت کی طرف نگاہ کی جائے 40 برس آپ قبل بھی لگا لیں تب بھی 19 یا 20 ہجری ہے کہ جس میں حضرت مسلم ابن عقیل کی ولادت ہو رہی ہے, اس دنیا میں آ رہے ہیں, اور رسول جا رہے ہیں 11ویں ہجری میں. یعنی رسول 11ویں ہجری سے پہلے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کی امام حسین سے محبت کی سند دے کر ابھی حضرت مسلم ابن عقیل اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی ہے ظاہری طور, لیکن سند دے کے کون جا رہے ہیں؟ خیر البشر سید النبیین, یہ سند دے کے جا رہے ہیں. اچھا روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی. اچھا عجیب بات یہ ہے حسن بھائی کہ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت اہل سنت منابع میں بھی آئی, اور خاص طور پہ اہل تشیع نے بھی ذکر کیا. اہل سنت منابع میں آدھی روایت ذکر ہوئی, لیکن اب میں اس روایت کو میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ صدوق نے کس طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل کی فضیلت کا اظہار کیا, عجیب ہے. کہنے لگے, اب میں نے کہا نا کہ معیار قرار دیا حضرت عقیل سے محبت کا جناب مسلم کی محبت امام حسین سے اور شہید ہو جانا. پھر کہا فتدمع علیہ عیون المؤمنین. اب یہ عجیب جملہ ہے, کہا شہادت کے بعد مومنین کی آنکھیں مسلم پر گریہ کناں ہوں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ایک اور سند دے کے جا رہے ہیں کہ جو مسلم ابن عقیل پر روئے گا وہ مومن ہوگا, وہ صاحب ایمان ہوگا. فتدمع علیہ عیون المؤمنین, یعنی مسلم پر رونا, میں نے جیسے کہ عرض کیا ابتدائی گفتگو میں, ایمان کی علامت ہے حضرت مسلم ابن عقیل پر رونا. پھر عجیب جملہ ہے وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے کو اور واضح کروں
کہ اس پر مسلم ابن عقیل پر آسمان کے فرشتے درود بھیجیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ معمولی شان اور یہ معمولی عظمت نہیں ہے. بے شک ملائکہ کا لفظ نہیں ہے, مقرب فرشتے, مقرب ملائکہ کس پر درود بھیجیں گے؟ حضرت مسلم ابن عقیل پر. بعض مدققین نے یہاں ایک اور اضافہ کیا ایک نقطے کا, اور ظاہر سی بات ہے نقطہ سنج افراد ہیں تحقیق کے میدان میں, انہوں نے خاص طور پہ ایک جملے کا اضافہ کیا کہ تسلی کا ترجمہ درود بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, تو اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم ابن عقیل کے جنازے پر نماز پڑھو. اللہ اکبر, اللہ. یہ لفظ فضیلت زبان عصمت سے ادا ہو رہے ہیں, یہ حروف زبان عصمت سے ادا ہو رہے ہیں, یہ الفاظ عجیب ہیں. وتصلی علیہ الملائکۃ المقربون. اور اس کے بعد رسول نے ایک شکوہ کیا بارگاہ الہی میں, شکایت کی ہے. کس کی شکایت کی؟ روایت کے الفاظ ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی جرت دموعہ علی صدرہ. اتنا روئے رسول حضرت مسلم کو یاد کرتے ہوئے کہ ان کے آنسو ان کے سینہ مبارک تک پہنچے. اور پھر فرمایا ثم قال, پھر رسول خدا گویا ہوئے الی اللہ اشکو ما تلقى عطرتی من بعدی, میں خدا سے شکایت کروں گا کہ میری آل پر, میری عطرت پر میرے بعد کیا کیا ستم ڈھائے گئے. تو حضرت مسلم کو رسول خدا کیا کریں, میری آل پر میرے بعد کیا کیا ستم ڈھائے جا رہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے موضوع اور محور گفتگو حضرت مسلم ابن عقیل ہیں کہ ان پر گریہ کنا ہوں گے, آسمان کے فرشتے درود بھیجیں گے, اور اس کے بعد پروردگار عالم کے حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد میری امت پر, میری عطرت پر کیا کیا مظالم اور ستم ڈھائے جائیں گے. تو یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شرف اور منزلت کو روایت بیان کر رہی ہے. قبلہ بڑی اچھی گفتگو کی ماشاءاللہ ہمارے ناظرین. لیکن تھوڑا سا میں ایک اور اس سوال کرتا چلوں, بلکہ ناظرین تک پہنچے یہ ہمارے سوال اور جواب آپ کا, کہ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل سے مولا حسین کے تو چچا زاد بھائی تھے یہ تو, لیکن جناب مولا عباس سے کیا ان کا سلسلہ تھا, کیا رشتہ داری تھی, کیا تھا؟ اور باب الحوائج کیوں انہیں کہا گیا جناب مسلم کو ہم اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ باب الحوائج انہیں ہم پکارتے ہیں ان سے؟ بہترین سوال ہے. حضرت عباس سے تو دوہرا رشتہ ہوا. ایک رشتہ تو بہت واضح ہے کہ جو رشتہ سید الشہداء امام حسین سے چچا زاد بھائی, ویسے ہی حضرت عباس کے چچا زاد بھائی. اور دوسرا حضرت عباس کی بہن جو جناب رقیہ سلام اللہ علیہ, اور ظاہر سی بات امام حسین کی بھی جو بہن ہے, تو وہی رشتہ امام حسین سے بھی دوہرا ہو گیا. یعنی جو حضرت عباس سے دوہرا رشتہ ہے وہی سید الشہداء امام حسین سے دوہرا رشتہ ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ وہ زوجہ ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی. تو اس طریقے سے حضرت عباس کے بہنوئی ہوئے حضرت مسلم ابن عقیل. اور اگر آپ کبھی موقع ملے, وہ چچا زاد بھائی بھی ہوئے اور بہنوئی بھی ہوئے, اور کبھی موقع ملے تو کبھی زیارت ناموں میں جو مماثلت ہے حضرت عباس اور حضرت مسلم ابن عقیل کے, کبھی شرف ملے خدا تو ہماری توفیقات میں اضافہ کرے تاکہ ہم زیارت سید الشہداء سے مشرف ہوں, اور ہمارے ناظرین سید الشہداء کی زیارت ان کو نصیب ہو. جب کبھی جائیں کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیں, اور پھر اس کے بعد کربلا جا کے حضرت عباس کی زیارت پڑھیں, تو آپ کو عجیب مماثلت نظر آئے گی حضرت مسلم ابن عقیل کے زیارت نامے میں اور حضرت عباس کے زیارت نامے میں. بڑی اچھا ایک بات. دوسری بات, اور یہ میں بالخصوص کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ مستفیض ہوں, اور جن کو جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, تو پروردگار عالم انہیں اولاد نرینہ اور اولاد صالحہ, ایسی اولاد جو سید الشہداء کی عزادار اور محبت کرنے والی ہو, وہ عطا کرے. عجیب بات یہ ہے, میں خصوصاً باب الحوائج کا لقب بہت بڑا لقب ہے, حوائجات کا دروازہ ہے. یعنی عجیب بات ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باب الحوائج آپ نے کیسے کہا. دیکھیے یہ اس کے سفیر ہیں جو خدا کا سفیر ہے. سبحان اللہ حضور کیا کہ یہ اس کے سفیر ہیں جو خدا کا سفیر ہے. اب آپ نے کہا کیسے, تو اگر پروردگار عالم سے حاجات طلب کرنی ہے تو امام حسین کو وسیلہ قرار دیتے ہیں, اگر امام حسین کے پاس جانا ہے تو ان کے لیے یا حضرت عباس کا وسیلہ ہے یا جناب مسلم ابن عقیل کا وسیلہ. بڑی واضح بات کی, بہت خوبصورت. اور میں نے اس لیے کہا کہ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو نظر مانے کہ وہ اپنے اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام مسلم رکھے گا. میں شاہد ہوں اور ایسے افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میری اولاد ہوئی تو میں اپنے بیٹے کا نام, فرزند کا نام مسلم رکھوں گا. پروردگار عالم نے حضرت مسلم ابن عقیل کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اچھا حضور پھر یہ تھوڑا سا یہ بھی فرمائیے گا
کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین کی کیا سو کہتے ہیں مرضی تھی کہ مسلم بن عقیل کو چنا سفیر بنا کر کہ آپ جائیں پہلے، تو کیا حکمت عملی کیا تھی امام مولا امام حسین؟ ظاہر ہے ان کی کوئی بات، کوئی بھی ان کا حکمت عملی کے بغیر تو ہوتا نہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب بھی، غیب کی بھی حال جانتے تھے۔ تو تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جبکہ مولا عباس بھی موجود تھے اور جناب حنفیہ بھی موجود تھے اور عبداللہ ابن جعفر طیار بھی موجود تھے، تو جناب مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی کوئی حکمت عملی تھی مولا حسین کی، وہ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ ایک روایت ہے اور عجیب روایت ہے کہ اگر کسی شخص کی عقل کو پہچاننا ہو تو یا اس کے سفیر کے ذریعے سے پہچانو، سفیر بمعنی یعنی اس کے نمائندے کے ذریعے پہچانو، یا اس کے خط کے ذریعے پہچانو، یا اس کے تحفے کے ذریعے پہچانو۔ صحیح۔ نمائندہ گویا قائم مقام ہوتا ہے اسی شخص کے، تو اسی لیے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ان پروردگار عالم کے سفراء اور انبیاء اور رسولوں کے ذریعے پہچانو، بے شک کہ جو نمائندے آئے ہیں اگر نمائندے با کمال ہیں، ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں، تو وہ پروردگار عالم کتنا منزہ اور بے عیب ہوگا۔ اس کے خط یعنی اس کی کتاب قرآن کے ذریعے سے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرو، اور اسی طریقے سے اس کی نعمات کے ذریعے سے۔ اب یہی امر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امام حسین کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ اپنا نائب کسے بنایا، نائب بنایا حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ پہچاننا ہو تو خط کے ذریعے پہچانو، خط کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے ذریعے خط آ رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وکیل بنایا۔ وکیل کی ایک خاص بات کیا ہوتی ہے سفیر کی، کہ وہ قائم مقام ہوتا ہے، بے شک وہ قائم مقام ہوتا ہے، کہ گویا اب صرف مسلم کو نہیں بھیج رہے، گویا مسلم کی شکل میں حسین خود آ رہا ہے، خود آ رہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے قائم مقام کہا جاتا ہے کہ گویا انہی کی جگہ پر ہے۔ یہ میں نے کس لیے کہا؟ اس لیے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گویا امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل سے دغا کرنا گویا سید الشہداء سے دغا کرنا۔ تو یہ بات یہاں تک طے ہوئی کہ قائم مقام ہے سید الشہداء، سفیر امام حسین، سفیر سید الشہداء۔ دوسری بات جو اس میں میں یہ مقدمہ بناؤں تاکہ میں یہ آپ کی بات کا جواب دیں تو لطف بھی آئے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی کچھ شان میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کتاب نجف اشرف میں جو اس کی تیسری طبع 1968 میں اس کتاب کی تیسری طبع آئی تھی، سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ کروں گا، لیکن یہ ایک مقدمہ میں سنانا بہتر سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ اب وکیل جنہیں بتایا ان کی ہمت دیکھیں کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ کسی پرامن علاقے میں خط لے کے نہیں جانا تھا، کسی ایسے علاقے میں جہاں امن و امان ہو، جہاں لشکر تیار کھڑا ہو اور وہاں جا کے بیعت لینی اور امام حسین کو بلانا، نہیں، پرخطر ماحول میں امام حسین کے لیے بیعت طلب کری اور خطرات سے کھیلنا ہے، جان پر کھیلنا ہے۔ تو یہ ان کی بلند ہمتی، شجاعت، دلیری پر بہترین دلیل ہے کہ ایسے ماحول میں جا کر امام حسین کی سفارت کی اور شہادت کو قبول کیا، مگر سید الشہداء امام حسین سے کسی سفیر نے بے وفائی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ یہ انتخاب دیکھ رہے ہیں، اور یہ انتخاب اگر آپ کچھ پہلے جائیں تو یہ انتخاب آپ کو اس وقت بھی نظر آئے گا جب صفین میں میمنے پر قائد بنا کر بھیجا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ واہ، یعنی گویا امام حسین نے انہیں منتخب کیا جنہیں خود ان کے بابا امیر المومنین نے منتخب کیا تھا۔ جس میمنے پر قائد امام حسن امام حسین تھے تو وہاں حملہ کرنے کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ میسرے پر بعض روایات کہتی ہیں حضرت محمد حنفیہ کو بھیجا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اور میں روایات میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے جو مورخین اور علماء نے حضرت مسلم ابن عقیل کی شان میں لکھے، اور یہ ناظرین کے لیے یقیناً حضرت مسلم ابن عقیل کی جب محبت اور معرفت کے لیے از حد ضروری ہے، اور شجاعت کے حوالے سے آپ ظاہر سی بات ہے صفین میں اگر کسی کو امیر المومنین میمنہ کا قائد بنا کر بھیج رہے ہیں، اتنے اصحاب انصار کے ہوتے ہوئے علی جیسا شجاع جس کی شجاعت پہ بھروسہ کر رہا ہے، واہ واہ، تو وہ ہے مسلم ابن عقیل۔ تو ان کے بارے میں جملے سنیے
کہتے ہیں کہ قال سید علی جلال الحسینی فی کتاب الحسین، سید علی جلال حسینی نے کتاب حسین میں لکھا، الحسین میں لکھا نقل کرتے ہوئے کہ کان مسلم ابن عقیل مثل الاسد، مسلم ابن عقیل شیر کی مانند تھے۔ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ آپ شعراء سے سنیں کسی شعر میں آپ سمجھے کہ یہ مبالغتاً حضرت مسلم ابن عقیل کو کہا جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت عباس کی شجاعت عموماً خطبہ سے سنی، مگر حضرت مسلم ابن عقیل کی شجاعت، اور ایک چیز جو مشترک ہے حضرت مسلم ابن عقیل اور امیر المومنین میں جس کو علماء نے لکھا، میں وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، شیر کی مانند تھے، کیسے؟ کہنے لگے وَقَدْ كَانَ مِنْ قُوَّتِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَيَرْمِي بِهِ فَوْقَ الْبَيْتِ، کہا ان کی طاقت اور ہیبت اور شجاعت ایسی تھی کہ وَكَانَ مِنْ قُوَّتِهِ، قوت میں ایسے تھے کہ کسی شخص کو ہاتھ سے پکڑتے تھے اور جب اسے اٹھا کے پھینکتے تھے تو گھر کی چھت پہ جا کے گرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، گھر کی چھت پہ جا کے گرتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے مشترک ہے؟ تو یہاں پہ شباہت دی ہے علماء نے حضرت مسلم ابن عقیل کو ان کے چچا امیر المومنین سے، کہ یہ مستعار لیا ہوا تھا حضرت امیر المومنین سے، کہ اگر چچا 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھا کے پھینکنے والا ہے تو یہ بھی لوگوں کو اس طریقے سے پھینکنے والے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ پہ سکے اچھال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہ مظاہرہ کیا کوفے میں شجاعت کا، انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چند الفاظ اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں۔ اچھا، دوسرے عجیب بات جو یہاں پر بہت سے علماء نے ذکر کی، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک شعر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں اور اس کا لطف لیں گے، کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب جنگ کر رہے تھے حضرت مسلم ابن عقیل، جب طوٰ کے گھر سے نکلے، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، جب جناب طوٰ کے گھر سے نکلے تو جناب طوٰ کے دروازے کو تھام کے اکھاڑ لیا ہاتھوں سے، اور ایک ہاتھ سے اس کو سپر بنا کے جنگ لڑی ہے حضرت مسلم ابن عقیل نے۔ اللہ، اور اسی لیے یہ مشہور شعر جو علماء نے مقتل میں بھی نقل کیے ہیں کہ دحا مسلم باب العجوز کما دحا ابو حسن من قبلہ باب خیبر، کہ حضرت مسلم نے اس ضعیفہ کا باب ایسے اکھاڑا جیسے اس سے قبل ان کے چچا ابو حسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خیبر کا اکھاڑا تھا۔ تو میں نے کہا نا، وہی شباہت جو ذکر کی ہے جو امیر المومنین کی تھی، حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں نقل کی علماء نے۔ اور پھر یہاں پر ایک جملہ اگر میں اس کو ختم کرنے سے پہلے نقل کروں کہ علماء نے یہاں پہ لکھا کہ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُؤَرِّخِينَ يَذْكُرُ اِقْتِبَاءُهُ، اور میں اس کو چھوڑتے ہوئے عبارات کو آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں مطلب کی عبارت نقل کروں کہ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ اما صفاتہ البدنیہ فکان من اجبل الناس، اگر ان کی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں، بہادری کے حوالے سے گفتگو کریں تو وہ اشجع الناس تھے، یعنی ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں تھا، اور اگر ان کے بدنی کمال کا ذکر کریں تو ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ حسین، ان سے زیادہ جمیل اس لمحے کوئی نہیں تھا۔ یہ علماء نے ان کے حوالے سے نقل کیا، اور اس کے حوالے سے امام محمد باقر کی ایک روایت بھی نقل کی کہ جس میں امام باقر نے کہا تھا کہ وہ انہیں ان جوانوں کو شہید کیا گیا کہ پوری روئے زمین پر ان کی مثیل، ان کی مثل، ان کی شبیہ کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل اشجع الناس، اجمل الناس، دو وجوہات ہو گئی۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیوں امام حسین نے وکیل بنایا، یہ بہادری آپ نے دیکھی، امام علی کا ان پر بھروسہ دیکھا۔ اب تیسری اہم بات، خود سید الشہداء سے پوچھا آپ نے کیوں بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل کو؟ تو جو خط لکھا ہے، خدا کی قسم عجیب خط ہے، اور اس پہ جو علامہ دربندی نے جو اس سے نتائج لیے اس خط سے، پھر اگر موقع ملا، مجھے شاید نہیں لگتا کہ اس مختصر سے پروگرام میں ان نکات کو بیان کر سکوں گا، لیکن کبھی موقع ملے ناظرین کو تو علامہ دربندی نے جو نکات لکھے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی فضیلت کے اعتبار سے، کہ فضائل میں حضرت عباس حضرت علی اکبر سے کم نہیں لکھا، اور انہی الفاظ کی وجہ سے کہ امام حسین نے جب رخصت کیا تو یہ خط دیتے ہوئے بھیجا کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی
وثقتی من اہل بیتی، اور بعض روایات میں ثقتی کے بعد ایک اور لفظ ہے والمفضل عندی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل، یعنی میں اب تو تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، اخی۔ یہ وہی جملہ امام نے استعمال کیا جو رسول نے امیر المومنین کے بارے میں استعمال کی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی رسول نے امیر المومنین کو بھائی کہا، اور یہاں کون کہہ رہا ہے بھائی؟ دیکھیں یہاں پہ زبان عصمت کہہ رہی ہے، بالکل دنیاوی رشتہ ایک طرف اور یہاں پر سفارت کا کام لینا ہے، تو یہاں پر وہی زبان استعمال ہوگی جو سفارتی زبان ہوگی، بے شک۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل کے ذمے جو کام دیا ہے وہ یہاں پر وہ پورا ہونا ہے، تو یہاں کی زبان خاص طور پر توجہ کے لائق ہے کہ انی باعث الیکم اخی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا کون ہے؟ وابن عمی، میرا چچا زاد ہے۔ اب یہ دنیاوی رشتہ بتایا، اگر صرف وابن عمی کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، کہا نہیں اخی پہلے کا، وابن عمی بعد میں کہا، سبحان اللہ، میرا بھائی ہے، پھر کہا چچا زاد۔ اور اب اگلا جملہ کہا، یہ نہیں کہا موثق کو بھیج رہا ہوں، کہا نہیں ثقتی، اپنے بھروسے کو بھیج رہا ہوں، بھروسے کو بھیج، اپنے بھروسے کو۔ دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ موثق یعنی ثقہ آدمی ہے، سچ بولنے والا آدمی ہے، یہ اگر کوئی محدثین اگر کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ ثقہ ہے، یہ راوی ثقہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً روایت کو قبول کر لیتے ہیں کہ صاحب ثقہ راوی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث پہ ہم حلال خدا بیان ہوتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں، حرام خدا بیان ہوتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں۔ صرف کس لفظ پہ؟ لفظ ثقہ پر۔ یہاں ثقہ نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ، ثقتی، میرا بھروسہ، سبحان اللہ، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف موثق بندہ ہے، کہا نہیں میرا بھروسہ ہے، جو خدا کا بھروسہ ہو وہ حسین ہے، اور جو حسین کا بھروسہ ہو وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں جب ہم آپ آئیں گے تو مولانا ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، تو ہم جناب مسلم بن عقیل کا روانہ مدینے سے روانہ ہونا اور کوفے پہنچنا، اور کوفے میں جو کچھ بھی ہوا، کس طرح انہوں نے سفارتی پیغام پہنچایا، یا کوفے کے لوگوں نے کس ظلم و جبر کے بدولت جناب مسلم کے خلاف وہاں پہ آواز لوگ کھڑے ہوئے، یا جو بھی طاقت استعمال ہوئی، اور جس طرح جناب مسلم بن عقیل کی اور ان کے بچوں کے اکیلے میں تنہائی میں شہادت ہوئی، ہم اگلے پروگرام میں قبلہ سے انشاءاللہ ضرور معلومات حاصل کریں گے، گفتگو کریں گے، ان کی بصیرت افروز گفتگو سنیں گے۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں اسی موضوع کو لے کے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔